کا وقت آ گیا, اب گٹکا چھوڑ کے کیا کرو گے؟ ایک دو سگریٹ پینے سے کوئی کسی کو دل کا دورہ نہیں پڑتا, لمبی چین اسموکنگ کرنی پڑتی ہے, پھر کہیں جا کے ایک دن بھڑاکا پھوٹتا ہے. ایک دم کسی کو جو ہے نا, ایک دم کسی کی طبیعت خراب نہیں ہوتی, اس کو بڑی بدپریزی کرتا ہے تب کہیں جا کے ہوتی ہے. ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ بغیر ایک دم کچھ نہیں ہوتا, بلکہ میاں اس کا ایک پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. نہ کوئی انجینئر ایک دم بن سکتا ہے, نہ کوئی کرکٹر ایک دم بن سکتا ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میاں کوئی ایک دم اختر رضا ازہری تاج الشریعہ بن گیا تو یہ اس کی حماقت ہے, بے وقوفی ہے. بلکہ 15 سال حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا, ان کی نظر کا فیض پایا, نظر مفتی اعظم پڑی. خود فرماتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا, محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں, پہلے مفتی اعظم کی نظر پڑتی ہے تب کوئی اختر رضا بنتا ہے. اور جب اعلیٰ حضرت نظر ڈالتے ہیں اور دعاؤں میں مانگتے ہیں تب اللہ کسی باپ کو مفتی اعظم جیسا بیٹا عطا کرتا ہے. اور میاں جب علامہ نقی کی نظر پڑتی ہے اور جب آل رسول کی نظر پڑتی ہے تب اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی مجدد اعظم بن کے دنیا کے سامنے متعارف ہوتے ہیں. ایسے ہی کوئی علاء الدین صابر کلیری نہیں بنتا, اس پر پہلے فرید الدین نظر ڈالتے ہیں, بناتے ہیں, سجاتے سوارتے ہیں, پھر کوئی صابر علاء الدین بنتا ہے, کوئی نظام الدین بنتا ہے. ایسے ہی کوئی معین الدین چشتی نہیں بنتا, پہلے اس پہ نظر پڑتی ہے عثمان ہارونی کی. ایسے ہی کوئی عبد القادر جیلانی نہیں بنتا, پہلے ماں ام الخیر ہوتی ہے, باپ اس کا ابو صالح ہوتا ہے, پھر کہیں جا کر کے اس کو جو ہے وہ پھر کہیں جا کر کے کوئی عبد القادر بنتا ہے. یوں ہی کوئی حسین نہیں بنتا, پہلے ماں فاطمہ ہوتی ہے, باپ علی ہوتا ہے, نانا مصطفیٰ ہوتے ہیں, پھر حسین. یزید بنتے ہیں لوگ آج بھی کوشش سے, اور حسین بنتے نہیں, خدا بناتا ہے. حسین بنتے نہیں. اب ان ناچنے والی کے گھر پر, یہ ڈرامہ دیکھنے والی کے گھر پہ, سیریل کی غلام عورت کے گھر پہ اچھے بچے پیدا نہیں ہوں گے. یہ جو دیکھ رہی ہیں ویسے ہی بچے پیدا ہوں گے. یہ اگر ڈانس دیکھیں گی تو ڈانس کا اثر ہوگا, یہ اگر فلم دیکھیں گی تو فلم کا اثر ہوگا. وہ ایک صاحب کہتے, صاحب ذرا غور کرو, ابھی کچھ دنوں پہلے ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک تجربہ کیا. انہوں نے 27 سال تجربہ کیا اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ بچہ ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتی پاگل ہوتا ہے, یعنی مینٹلی ڈسٹرب پیدا ہوتا ہے, اپائٹ پیدا ہوتا ہے ذہنی طور سے, یہ کون بچے ہوتے ہیں. انہوں نے 27 سال ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ وہ بچے ہیں جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا. اب پریگننٹ عورت کو ایک آدمی نے مارا, وہ سمجھ رہا تھا میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوں, مگر وہ بے وقوف یہ کر گیا کہ اپنی بیوی کے اوپر نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کے دماغ پہ اس کا اثر ہو گیا. اس جاہل کو یہ کیا پتا کہ اس تو نے حاملہ عورت کو پہ جو ہاتھ اٹھایا ہے اس کی نحوست کتنی خطرناک بیٹھے گی. اللہ ذرا غور کریں آپ, ایک آدمی جو اپنی بیوی کو مارتا ہے اور اس بے شرم کو یہ پتا نہیں کہ بچے چھوٹے چھوٹے جب تمہاری لڑائی کو دیکھتے ہیں تو اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ مرتے دم مر جاتے ہیں, مگر اس ڈر سے باہر نہیں نکل پاتے. آپ کے بچے رونے لگتے ہیں, آپ اپنی بیوی کو مارتے, شرم نہیں آتی بچوں کے سامنے یہ بدتمیزی کرتے ہوئے, بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے, بیوی کو مارتے ہوئے. ذرا غور تو کریں آپ, ذرا غور کریں. عورت جب پریگننٹ وومن میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر اس سے کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ آئرن بچے کے اندر بڑھے تو ایسا کرنا کہ زیادہ تم آئرن کی چیزیں کھانا, یعنی زیادہ تم کھانا سیب, اور زیادہ کھانا آپ ایسا کہ زیادہ جو ہے وہ بادام کھانا. اگر تم اپنے بچوں کو طاقتور بنانا چاہتی ہو, اگر قوت دافعہ زیادہ بنانا چاہتی ہو, ایسا کرنا وٹامن ڈی کی چیزیں کھانا. اب جب کھاؤ گی تم تو اس پہ اثر تمہارے بچے پر ہوگا. اگر تم یہ چاہتی ہو وٹامن سی بڑھے تو لیمو اور سنترا کھانا. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ حضرت سیدہ رابعہ بصری کہتی تھی جب کوئی عورت ان کے پاس آتی تھی حاملہ, پریگننٹ,
تو اس سے کہتی تھی دیکھ بہن میں تجھے ایک بات سمجھا رہی ہوں، آج کے بعد تجھ سے رابعہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نہ جھوٹ بولنا، نہ کسی کی غیبت کرنا، نہ نماز چھوڑنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ تیرے پیٹ میں نبی کی امانت پل رہی ہے، نبی کی امت کی امانت پل رہی ہے۔ اگر تو آج جھوٹ بولے گی تو تیرا بچے کے اندر اثر پہلے ہو جائے گا، تیرا بچہ پیدا بعد میں ہوگا، اثر پہلے ہو جائے گا، لہٰذا تو آج کے بعد کبھی کوئی برا کام نہ کرنا۔ اور فرماتی تھی عورت کی دعا سب سے زیادہ قبول تبھی ہوتی ہے جب وہ پیٹ سے ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ اس کی دعائیں بہت قبول کرتا ہے۔ تو کیا دعا مانگنا چاہیے؟ تو بتاتی تھی ہاتھ اٹھایا کرو عورتوں، اور دعا یہ کیا کرو اے اللہ تو نے میری گود تو بھری ہے مگر میرے پیٹ میں بچے پلنے والا بچہ، میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ، میرے مالک ایسا میرا اپنا فضل کرنا کہ میرا پیٹ کا بچہ جہنمی نہ بنے جنتی بن جائے، بے نمازی نہ بنے نمازی بن جائے۔ سیدی حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت نبی پر درود پڑھتی ہے، اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے۔ اچھا اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے، مگر آج کی عورتوں کو اس کی کوئی فکر نہیں، نہ مردوں کو اس کی فکر ہے۔ ان کے بچے اسکولوں میں جا کے بتوں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ لیتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں۔ ان کی لڑکیوں کو آج ڈراموں کے نام پر کل کو 15 اگست ہے، یہ یوم آزادی ہے، مگر دیکھنا کتنی مسلمان لڑکیاں اسٹیجوں پہ تھرکیں گی، شرم آتی ہے ان کو دیکھ کر کے مسلمانوں کی بچیاں، اور وہ بھی اسٹیجوں پر تھرکے۔ یہ ہمارا دین نہیں تھا، ہمارا اسلام نہیں تھا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے بچے کو اسکول سے نکال دیا گیا، میں نے اسکول والوں سے پوچھا تو آپ نے میرے بچے کو کیوں نکالا؟ اس وجہ سے آپ کے بچے کو نکالا کہ ہم نے بت کے سامنے اس کو کر کے کہا اس کے سامنے ہاتھ جوڑو، تو اس نے بت کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے بلکہ اس کی طرف تھوک دیا، ہم نے اسے اپنے اسکول سے نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، دنیا کی سب سے بڑی تعلیم میرے بچے کے اندر آ گئی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے بتوں سے نفرت کرتے ہیں تو یہ تو میرے نبی کی سنت ہے۔ تو اپنے بچوں کو چیک نہیں کرو گے اسکولوں میں کیا کر رہے ہیں، وہ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں جانوروں کی طرح بچے نہ پالو، بچے پالنا ہے تو نیک بناؤ بچے کو جہنم سے۔ میری بہنوں تم بھی بچاؤ، تم بچا سکتی ہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں، میں 10 سال کا ہو گیا تھا، میری ماں مجھ سے بولی جا نماز پڑھنے جا، میں نہیں گیا۔ پھر میری ماں بولی نماز پڑھنے جا، میں نہیں گیا۔ کہتے ہیں مجھ کو نہیں پتا تھا کہ آج میرا برتھ ڈے ہے۔ عورتوں کیا کیا دیتی ہیں برتھ ڈے پر، مگر پہلے کی عورتیں اپنے بچوں کو برتھ ڈے پر کیا دیتی تھی؟ اب جنم دن پر پارٹیاں نہیں دیتی، مگر پہلے 10 سال کا ہوا ہے بیٹا تو پیار کرنا چاہیے تھا، نہیں زور سے میں، کیونکہ 10 سال کا بچہ جب ہو جائے تو سختی کرنے کا حکم ہے نماز میں کہ اس کو مار کے مسجد میں لے کر کے جاؤ۔ اب جو سنو، اس کی ماں کہہ رہی ہے، ماں تھی اس کی بیوہ، وہ کہتے ہیں میرا باپ تو تھا نہیں، میری ماں تھی، مجھ سے بولی نماز پڑھنے جا، میں نہیں گیا۔ پھر بولی نماز پڑھنے جا، پھر میں نہیں گیا۔ کہتے ہیں میری ماں اتنا پیار کرتی تھی کہ وہ میرے باپ کے مننے کے بعد کما کے لاتی تھی، محنتیں کرتی تھی، لوگوں کے برتن دھوتی تھی، مگر اس دن غصہ کرنے لگی جاتا کہ نہیں جاتا ہے، مگر میں کھیلنا میں لگا تھا، بچہ تھا، مجھ کو کوئی پتہ نہیں۔ اس کو غصہ آیا، وہ اپنا روٹی وٹی چھوڑ کے آئی اور اس نے چیمٹا میرے سر پہ مارا، چیمٹا اندر بیٹھ گیا، خون جب نکلا تو میں کانپ کے بولا اماں جا رہا ہوں، اب نہ ماننا۔ پھر میں نمازی تو بن گیا، مگر جب میری ماں مرنے والی تھی تو میں نے پوچھا میری ماں تو اتنا پیار پوری زندگی کیا، مگر ایک دن کہ مجھے بڑا درد ہے میرے سینے میں۔ کہا کیا؟ کہ ایک دن تو نے میرا سر پھاڑ دیا تھا۔ میری ماں، کیا مائیں اتنی زور سے کسی کے مارتی ہے؟ تو میری ماں رو کے بولی میرے بچے، میری اس نفرت میں بھی محبت تھی، مجھ پہ روٹی بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا۔ 10 سال کے بچے جب فلمیں دیکھنے لگے، 10 سال کے بچے جنہیں موبائل برباد کر کے رکھ دیا، آپ کے 12 سال کے بچے کتنی، میں نے ایک 12 سال کے بچے کو دیکھا ایک ہوٹل پہ بیٹھ کے کچھ گندا گانا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹے کیا نام ہے؟ کہنے لگا محمد زید نام ہے۔ میں نے کہا بیٹے یہ جو گندی چیز دیکھ رہے ہو تمہیں کوئی سمجھاتا نہیں؟ کہ میری تو امی ابا دونوں دیکھتے ہیں۔ یہ وہی دور ہے، میرے آقا نے فرمایا میرا امتی صبح کے وقت میں مسلمان ہوگا، شام کو اسلام چھن جائے گا اس سے۔ میں صرف امام حسین کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں تو اس سے برکت تو ہوگی، مگر اتنی نہیں ہوگی جتنی میں اب امام حسین کا مشن بیان کروں گا۔ تو
آپ سب یا تو کسی کے باپ ہو یا پھر بنو گے. جب بنو تو اپنے بچے کے سامنے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بچے کو نیک بنانے کی. آپ نیک بن جانا, آپ کو دیکھ کے آپ کا بچہ خود نیک بن جائے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بچے کو نمازی بنانے کی, آپ بنو, وہ آپ کو دیکھ کے ہی بنے گا. ہر بچہ اپنے باپ کا آئینہ ہوتا ہے. مگر میری بات سننا اور دھیان سے سننا اور غور کرنا. مولا علی مولا کائنات, زور سے بولو سبحان اللہ. علی دنیا کا سب سے بڑا پہلوان, سب سے طاقتور. میدان بدر میں 70 کفار مکہ مارے گئے. کتنے؟ 312 نے مل کے مارے 35 اور اکیلے علی نے مارے 35. پوچھا بھائی کیسے پتا چلا علی نے مارے ہیں 35 اکیلے نے؟ کہنے لگے بات یہ ہے اور کوئی مارتا ہے تو ایسے کر کے تلوار مارتا ہے, یوں تلوار چلتی ہے تو گردن کٹ کے الگ ہو جاتی ہے, ایسے تلوار چلتی ہے. مگر علی کا بار بتاتا تھا. علی ایسے کر کے گردن نہیں کاٹتے تھے بلکہ بیچ میں سے چیر دیا کرتے تھے. زور سے تو بولو. مولا علی کہتے ہیں میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا تو میرے پاس سیدنا ابو بکر آئے, سیدنا عمر آئے. کہتے دونوں آ کر کے بولے کہ ہمارا دل کرتا ہے علی تم سیدہ فاطمہ کے لیے رشتہ بھیجو. تو کہتے میں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ دیکھو ابو بکر میرا دل نہیں کرتا, اس وجہ سے کہ میرا تو اپنا گھر تک نہیں ہے, مزدور انسان ہوں میں, حضور کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں رشتہ لے کے. حضرت ابو بکر بولے کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی شادی علی ہوگی فاطمہ کے ساتھ, آپ جائیے. کہتے انہوں نے کہا تو مجھے ہمت ہوئی, میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر کے ایسے کر کے بیٹھ گیا. میرے نبی نے فرمایا علی کیسے تشریف لائے؟ تو میں نے عرض کی حضور بس آپ کو دیکھنے کا دل کرتا تھا. فرمایا چلو یہ بات تو ٹھیک ہے, مگر جو تیرے دل میں بات ہے علی وہ بھی کہہ دے. مولا کائنات کہتے ہیں جب میں نے حضور نے یہ کہا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں کہنے لگا حضور سارا کچھ آپ ہی نے مجھ کو عطا کیا ہے, آپ نے مجھے میرے باپ سے لے کر کے پالا, آپ نے مجھے یہ سب کچھ بنایا. علی جو کچھ بھی ہے سب آپ کی مہربانی سے ہے. حضور علی پر ایک کرم اور کر دیجئے, اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیجئے. میرے نبی خاموش ہو گئے. مولا علی کہتے ہیں میں ڈر گیا. حضور خاموش ہوئے تو میں ڈر گیا کہیں میرے نبی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. مگر اچانک میرے نبی مسکرائے اور کہا علی تجھے مبارک ہو, میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا تھا, ابھی جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیا جائے. علی کے ساتھ بولو, علی کے ساتھ, علی کے ساتھ. حضرت علی کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ سیدہ فاطمہ کے ساتھ. مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا ایک دن تو میری بیوی کچھ پریشان لگتی تھی. میں نے پوچھا کیا بات ہے فاطمہ, کچھ تکلیف ہے؟ آپ کی بیوی کبھی منہ بنائے بیٹھی ہو یا پریشان لگ رہی ہو تو اس سے لڑا مت کرا کرو, پوچھ لیا کرو, انسان کے بچے بنا کرو اور پوچھ لیا کرو کیا بات ہے, کچھ پریشان لگ رہی ہو. ایک جھڑنا شروع مت کر دو ایک دم, کیسے منہ بنا کے بیٹھی ہو, تیرا منہ ایسا بنا ہوا ہے. نہیں, اس سے پوچھو, انسان بنو. بیوی ناراض ہونا تو روٹھنا امی عائشہ کی سنت ہے, تو منا لینا میرے نبی کی سنت ہے. جو محبت کرتا ہے وہی تو روٹتا ہے بھائی. ارے جو جس سے ناز چاہتا ہے تو وہی تو روٹتا ہے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی بچے میرے پریشان ہیں, بیمار ہیں اور میں اس وجہ سے پریشان ہوں, میرے بچوں کو شفا نہیں ہو رہی ہے. حضرت علی بولے چلو دعا کرتے ہیں, یہ نبی کا گھرانہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے, کیا کرنا ہے جب کوئی پریشانی آ جائے, بیماری آ جائے تو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں, ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, اس کے بعد نہ کسی عورت کو کہیں جانے کی ضرورت, ایک ہی کام ہے, ایک ہی طریقہ ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا, حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے. اور سیدہ فاطمہ عرض کرتی مالک میں 3 روزے رکھوں گی, میں 3 روزے رکھوں گی مراد کے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ دعا کرنے والا علی ہو اور آمین کہنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا ہو تو پھر دعا کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ مگر یہاں پر ایک بات روک کر کے کہوں گا, نبی کی بیٹی نے دنیا کو یہ طریقہ بتایا ہے. اے دنیا بھر کی عورتوں, جب کوئی پریشانی آئے تو کسی ملا مولوی کے پاس جانے کا مطلب نہیں ہے, اپنے گھر میں مصلی بچھا اور 3 روزے رکھ لے, اللہ تیری پریشانی دور فرما دے گا. ادھر بھاگی کبھی ادھر بھاگی. میں کسی تعویذ کرنے والے کا مخالف نہیں, تعویذ میں برکت ہوتی ہے, اس کی برکت کا میں منکر نہیں,
مگر آج کل وہ لوگ برکت کے تعویذ دے رہے ہیں جن کے خود کے گھر میں برکت نہیں ہے. تو یہ عجیب سا لگتا ہے تھوڑا سا. اور پھر یہ جو عورتوں کو اور مردوں کو اللہ سے دور کر دیا, نہیں وہ سجدہ ہی نہ کریں, اللہ سے مدد ہی نہ مانگو. یہ کس نے کی یہ بات؟ یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ سے مدد نہ مانگو؟ حضرت علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا, اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے. اسی وجہ سے چیک کر لینا, اگر رب کے سامنے رو گے تو کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اگر رب کے سامنے نہیں روگے تو سب کے سامنے رونے کی ضرورت پڑے گی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دعا کر رہی ہیں اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے. حضرت مولا علی دعا کر رہے ہیں, سیدہ آمین کہہ رہی, اللہ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی, بچے دونوں ٹھیک ہو گئے. اب صبح کو سحری کا پروگرام شروع ہو گیا. ایک تو ہمارے یہاں کی سحری ہے, اتنا لوگ کھاتے ہیں کہ کچھ تو اتنا ٹھوس کے کھاتے ہیں, ایسا لگتا ہے سحری میں کہ اب قیامت کے دن ہی کھائیں گے. صبح سے لے کے شام تک ان کو ڈکاریں آتی رہتی. یہ کون سا روزہ ہے؟ روزہ تو وہ ہے کہ ہر وقت محسوس ہو کہ روزہ ہے, احساس ہونا چاہیے کہ روزہ ہے. آپ کو پیاس کا بھی احساس ہونا چاہیے, آپ کو بھوک کا بھی احساس ہونا چاہیے. نبی کی بیٹی نے پانی پیش کیا ہے, کھانا نہیں ہے, صرف پانی پیش کیا ہے, اور پانی سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے روزے کی نیت کروا دی ہے اور انہوں نے سحری کر لی. آپ لوگ جلدی سے سیٹ ہو جائیں ورنہ مجھے سیٹ ہونے میں دیر لگے گی. مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ, دل لگا کے بولو. اب توجہ کرو ذرا, حضرت سیدنا مولا کائنات نے اور حضرت امام حسن نے امام حسین نے, ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے, صرف پانی سے روزہ رکھ لیا ہے, سحری کر لی ہے. اور یہ پانی سے روزہ رکھنے کے بعد مولا علی اپنے بچوں کے کمانے کے لیے نکلے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں مزدوری کرنے کے لیے نکلا, آج کے بعد اس مٹیا برس سے اس محلے سے کوئی مزدور نکلے مزدوری کرنے کے لیے نکلے تو سر جھکا کے نہیں نکلے, سر جھکا کے شرما کے نہ نکلے اور شرمندہ ہو کر کے نہ نکلے, بلکہ اپنا سر اٹھا کر کے نکلے, کیونکہ مزدوری کرنے جانا نبی کی بھی سنت ہے, علی کی بھی سنت. مزدوری کرنا کوئی برا کام. آج کل شرما وہ رہے ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں, اور شرما وہ نہیں رہے جو حرام کا کھا رہے ہیں. وہ بیٹا اپنے باپ کا نام بتانے میں دیر نہ کرے جس کا باپ مزدور ہو, بڑے فخر سے کہے الحمدللہ میرے باپ نے مجھے حلال کی کمائی کھلائی ہے, حرام کی کمائی نہیں کھلائی. اگر تیرا بھائی مزدوری کرتا ہے تو غور سے بڑا غرور کے ساتھ کہہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے, چوری نہیں کرتا, حرام نہیں کرتا, سٹا نہیں کھیلتا. یہ فرق ہونا چاہیے. حضرت سیدنا مولا علی پورے دن مزدوری کر کے, تھوڑا سا ایک اور کم کریں گے, پورے دن مزدوری کر کے سیدنا مولا علی پورے دن مزدوری کر کے اور شام کو آتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ نے سیدنا مولا علی کے ہاتھ سے جو ہے وہ سیدنا مولا علی کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ سے جو لیے ہیں, اور جو لینے کے بعد چکی چلانا شروع کر دی ہے. چکی چلاتے چلاتے کھانا کھا رہے ہیں. چکی چلاتے چلاتے کھانا بنایا ہے, روٹی بنائی ہے, روٹی بنانے کے بعد اب انتظار ہو رہا ہے کہ اذان کی آواز آ جائے. اب افطار کا وقت ہوگا. یہ کیسی اذان ہے جسے پڑھنے والا بلال حبشی ہے. وہ دور بھی کیسا دور ہے, نہ نمازیوں کا جواب ہے, نہ مؤذن کا جواب ہے, نہ امام کا جواب ہے. ارے نمازی ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, زور سے بولو سبحان اللہ, حذیفہ ہیں, بلال حبشی ہیں, نمازی زبیر بن عوام ہیں, تو میاں مؤذن بلال حبشی ہے, اور میاں امام میرا نبی ہے جو سارے اماموں کا امام ہے, سارے نبیوں کا امام ہے. میرے نبی پاک نے امام ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو, اذان کی آواز آ جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے, سیدہ خاتون جنت نے سامنے رکھا ہے, سب کے سامنے کھانا پر پروس دیا ہے. اذان کی آواز سے پہلے ایک آواز آتی ہے, اے نبی کی بیٹی, اے اللہ کے رسول کی بیٹی, میں ایک مسکین ہوں, میں نے کچھ کھایا نہیں, میرے بچے بھوکے ہیں, آپ کیا مجھ کو کچھ عطا کر سکتی ہیں؟ میرے بچے بڑے بھوکے. کسی نے کہا ہے جسے کہیں کچھ نہیں ملتا اس نبی کی بیٹی ضرور کچھ دے دیتی ہیں, آپ کچھ عطا کریں گی مجھے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی نے اٹھایا کھانا, اور کھانا اٹھانے کے بعد کہا لو میرے بدلے کا, میرے حصے کا کھانا اس کو دے کر کے آ جاؤ. تو سیدنا امام علی بولے کہ خالی میرے فاطمہ کے حصے کا نہیں, لو حسن میرے حصہ کے بھی دے کے جاؤ. اس کے بعد مولا علی کے بعد اللہ اکبر, پھر اس کے بعد مولا علی کے بعد امام حسن حسین بولے ہم ہی کیوں کھائیں گے, ہم اپنے بدلے کا بھی دے کے جائیں گے, ہم بھی دے کے جائیں گے. کوئی بات نہیں, اب میں تقریر کر لوں گا, جیسا بھی ہے مجھے شاید 1 گھنٹہ پورا کرنا ہے وہ کر لوں گا, کیونکہ ڈسٹرب زیادہ ہو رہا ہے. تقریر میں کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں میرا دل لگ جائے تقریر میں, مگر لوگ ایسا چاہتے نہیں. کوئی بات نہیں, میں بھی زبردستی نہیں کروں گا. کوئی ایسا تو ہے نہیں, اس کو نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو چلنے دو. یہ آنے جانے والے لوگ یہ کب ختم ہوں گے یہاں سے؟ یہ کوئی عام راستہ ہے؟
ایک بات کو مذاق سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ کیا اللہ اس کے رسول کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں، چلیں۔ دیکھو آپ بھائی، اب کے مجھے آپ ڈسٹرب کرو گے تو میں ختم کر دوں گا تقریر، پہلے بتا رہا ہوں، سیدھے بیٹھ جاؤ، مجھے کوئی کسی سے آپ سے داد بھی نہیں چاہیے، اب ایک بار بھی سبحان اللہ مت کہو، بس سنو، خالی کوئی ضرورت نہیں، نہ سبحان اللہ کہو نہ کچھ بولو، بس بیٹھ جاؤ آپ لوگ۔ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا کہ میں آپ تک کچھ پہنچا سکتا، یہی تو مطلب ہے۔ خدمت کرنے آؤں تو لے لو مجھ سے خدمت، بس۔ عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے، سیدنا مولا علی نے بھی اپنے آگے کا اٹھا دیا اور امام حسن نے بھی اٹھا دیا، امام حسین نے بھی فرمایا کہ یہ سب دے کے آگے، سارا گھر والوں نے دے دیا۔ اب یہ پہلا دن بغیر سحری کے روزہ، اور یہ بغیر سحری کے روزہ اس کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوسری رات گزری اور پھر صبح کو سحری اسی پانی کی۔ پھر مولا کائنات پھر اپنے گھر سے نکلے اور گھر سے نکلنے کے بعد پھر مزدوری کرنے کے لیے گئے، اور مزدوری کرنے کے بعد پھر شام کو آئے اور کچھ جوں لے کر کے آئے۔ تو سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت نے، اللہ کے رسول کی بیٹی نے اپنے ہاتھ سے پہلے چکی چلائی، اس کے بعد آپ نے آٹا گوندا، پھر پانی لے کر کے آئی، رسی سے نکالا پانی، پھر اپنے گھر میں آپ نے روٹیاں بنائی، اور روٹیاں بنانے کے بعد پھر سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ نے اپنے بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا، اور جب سامنے کھانا رکھ دیا، اب اذان کی آواز آ رہی ہے کہ اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آتی ہے کہ اذان کی آواز آ جائے، مگر نہیں، اذان کی آواز تو نہیں آئی، اس سے پہلے ایک آواز آئی، میں یتیم بچہ ہوں، میرا باپ مر چکا ہے، میری ماں بھوکی ہے، میں کچھ کما نہیں سکتا، میں نے سنا ہے آپ کے گھر سے کوئی یتیم کبھی خالی نہیں جاتا، کیا آپ مجھے کچھ دے سکتی ہیں، عطا کر سکتی ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے سب سے پہلے اٹھایا، مولا علی نے اٹھایا، سب نے اٹھا دیا، پورے گھر نے پھر یہ دوسرے روزہ بھی بغیر جو ہے وہ کھانے کے افطار کیا اور صرف پانی سے افطار کر لیا۔ اب یہ تیسری رات پھر گزری، اور تیسری رات گزرنے کے بعد تیسری رات کا صبح آیا، اور صبح کے بعد تیسری سحری پھر پانی سے کی گئی، اور پانی سے کرنے کے بعد پھر مولا کائنات سے جو ہے وہ چلے ہیں مزدوری کرنے کے لیے۔ ایک تو تپتی ہوئی دھوپ، اور پھر عرب کی دھوپ، اور پھر وہاں پہ 3 دن کے بھوکے پیاسے مولا علی، جنہوں نے 3 دن لگاتار پانی سے افطار کیا ہے اور پانی سے ہی سحری کی ہے۔ ہم تو عصر کے وقت ہماری تو طبیعتیں بگڑنے لگتی ہیں، مگر یہ تو تیسرے دن کے روزے دار ہیں مولا کائنات۔ کیسے وہ مولا علی کے ماننے والے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہم علی کے بڑے ماننے والے ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ایک حدیث اور ضم کر رہا ہوں، مولا علی کہتے ہیں ایک حدیث اور یہاں پہ میں بیان کر رہا ہوں، الگ سی حدیث ہے یہ میں نے 21 رمضان کو مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھی تھی حدیث، اللہ کے رسول کی یہ حدیث کہ سامنے گنبد خضرا تھا اور میں حدیث پڑھ رہا تھا 21 رمضان کو، اللہ کے پیارے رسول کی حدیث ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا، 15 دن کے بعد تو میری بیوی نے جو ہے وہ دروازہ کھولا اور مسکرا کے مجھے سلام کر دیا۔ یہ پہلا طریقہ ہے عورت کے لیے۔ آج عورتیں کہتی ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہمارا گھر بنتا نہیں، اس سے تعویذ دے لو، کوئی مٹھی میں میرا شوہر آ جائے، میرا آدمی میری کہنا ماننے لگے، تم کام تو ایسے کر نہیں رہی ہو جو کہنا مانے۔ ایک ہی ضرورت ہے، اب کیا کر رہی ہیں عورتیں؟ وہ میک اپ بھی کرتی ہیں تو دوسرے مردوں کے لیے کرتی ہیں، وہ پارٹی شادی میں جا کر کے جانے کے لیے میک اپ کرتی ہیں۔ اب بتاؤ جو میک اپ کے اہل ہے اس کے لیے تو میک اپ کیا نہیں جا رہا ہے، جس کے لیے میک اپ کرا جائے اور غیروں کے لیے میک اپ کیا جا رہا ہے۔ ان بے شرم بے غیرت عورتوں کو سمجھاتا نہیں کوئی؟ یہ منحوس عورتیں اپنے آدمی کے سامنے تو وہی ہدڑا بنا کے بیٹھی رہتی ہے، وہی بیکار سے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے، اور جب غیروں کے لیے جاتی ہے تو اچھے کپڑے بھی پہنتی ہے، غیر مردوں کو اچھے کپڑے پہناتی ہے۔ تو اب ہمدردی غیر مردوں کو ہی ہوگی، اپنے مرد کو نہیں ہوگی۔ اپنا مرد پیار جب کرے گا جب تو اسے دکھائے گی، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت بے پردہ بے غیرتی کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے، ہر قدم کے بدلے اس کو اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، مگر وہی عورت اگر اپنے مرد کے لیے میک اپ کرے اور اس کو خوش کرنے کے لیے سجے بنے، اپنا جسم اپنا کپڑے اچھے پہنے، تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس کا مرد اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو اللہ اس کے اس کرنے پر اس کو 1 صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج اپنے مرد کے لیے کوئی کپڑے نہیں، دوسرے مردوں کے لیے کپڑے، اور کہہ رہی ہے ہمارا گھر بگڑ رہا ہے، وہ میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہیں، ادھر دونوں طرف کے لوگ آگ لگا رہے ہیں، سمجھا کوئی نہیں رہا کہ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو میرے نبی کی بیٹی نے کر کے دکھایا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ جب تیرا شوہر آئے تو اسے مسکرا کے سلام کر دینا، قیامت تک
نہیں بگڑے گا انشاءاللہ۔ اب غیر مردوں کو دیکھنے کے لیے کپڑے پہناؤ گی تو یہی فتنے ہوں گے، بیمار ہوگی، نظر لگے گی تمہیں، یہ ہوں گے وہ ہوگا، یہی سب ہوگا، اپنے مرد کے لیے نہیں۔ اور سیدہ فاطمہ نے مسکرا کے سلام کر دیا۔ مولا علی کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی ہے فاطمہ، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں، پانی دے دیا۔ کہا مجھے پیاس نہیں لگی، بھوک، تو وہ اندر چلی گئی۔ میں نے کہا کھانا، وہ نہیں آئی۔ پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا، پھر وہ نہیں آئی۔ پھر میں نے آواز دی، کہتے ہیں جب میں نے کئی بار آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز آئی، تو میں نے جب اندر سے رونے کی آواز آئی تو میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی روتی تھی۔ میں نے پوچھا کیوں روتی ہیں؟ جس کی آنکھیں حضور کی طرح، جس کا چہرہ حضور کی طرح، جب وہ بولے تو حضور کی طرح بولے، جب وہ مسکرائے تو نبی کی طرح مسکرائے۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ فرمانے لگی میرے سرتاج آپ کو کھانا نہ دینے کا افسوس ہے۔ کہ کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا، آج آپ آئے ہیں تو گھر میں کچھ ہوتا تو ضرور میں آپ کو دے دیتی۔ آپ کے بچے بھوکے ہیں، سو گئے بھوک کی وجہ سے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ میرے سرتاج جب میرے ابا نے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ کہتے ہیں مولا علی میں کھڑا تھا، بیٹھ گیا اور بیٹھ کے رونے لگا چونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ مگر فاطمہ نے پھر جب اور روئی تو میں نے کہا اب آپ کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی میرے آپ تو چلے گئے تھے مگر میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے بچے خود بھوکے تھے مگر میں نے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں ایسا سوچا، مگر جیسی حضور کی بھوک سنی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں ایک باغ میں گیا، تھکا ہوا تھا، بھوکا تھا، میں نے اس سے کہا کوئی کام لے لے۔ اس نے کہا ایک کھجور دوں گا، ایک ڈول اگر دو گے پانی کا۔ فرماتے ہیں مولا علی میں نے 3 ڈول نکالے، پورا پسینے میں بھیگ گیا، مگر پھر حضور یاد آئے تو 17 ڈول نکالے۔ اب مجھے شام ہو گئی، نکالتے نکالتے بڑے ڈول اس سے پانی دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک پیڑ پہ پھر سارا پانی دینے کے بعد 17 ڈول نکالنے کے بعد پھر میں نے اس سے جب اپنی اجرت لی تو اس نے 17 کھجوریں دی۔ کہتے ہیں اجوا کھجور 17، میرا دل میں بھی بھوکا تھا، میرے بچے بھی، مگر میں نے چھو کے بھی نہیں دے، میں نے ایک چکے بھی نہیں دیکھی۔ میں حضور کی بارگاہ میں لے کے پہنچا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ علی کا نذرانہ ذرا قبول فرما لیں۔ تو میرے نبی نے میری طرف دیکھا اور کہا حسن حسین دونوں بھوکے ہیں اور فاطمہ بھی بھوکی ہے، ان کے لیے لے کے نہیں گئے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ حسن سے زیادہ، حسین سے زیادہ، فاطمہ سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ علی آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا، میں علی اور اس کی اولاد سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا، چل علی تیرے گھر جا کے کھائیں گے۔ حضور میرے گھر گئے اور اس کھجور کے اندر سے گٹی نکالی اور امام حسن کے منہ میں دی اور پھر کہتے ہیں میرے حسین کے منہ میں دی۔ دونوں بچے نانا کو جب دیکھا تو رونے لگے، تو پھر سیدہ بھی رونے لگی۔ میرے نبی نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور سیدہ کی طرف دیکھ کے فرمایا متاؤں دنیا قلیل، میری بیٹی فاطمہ دنیا چھوٹی ہے میری بٹیا، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کے مزے آل محمد کے لیے نہیں ہے میری بیٹی۔ اے میری بیٹی تو اس کو پسند نہیں کرتی کہ تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہو؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے داماد آج تیسرے دن آئے ہیں، تیسرے دن آپ مزدوری کر کے اپنے گھر میں آئے، نبی کی بھوکی پیاسی بیٹی نے 3 دن کی چکی چلائی اور چکی چلانے کے بعد پھر آپ نے آٹا گوندا اور آٹا گوندنے کے بعد پھر روٹیاں بنائی اور روٹی بنانے کے بعد پھر انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے، اذان کی آواز آ جائے۔ دونوں بچے بھوکے بیٹھے ہیں، شور بھوکے ہیں، مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی، میں ایک مسکین ہوں اور غیر مسلم ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے پورے مدینے میں کہیں کھانے کو نہیں ملا اور مجھے کسی نے یہ بتایا ہے کہ جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ فاطمہ کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیا آپ مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ نبی کی بیٹی نے اٹھایا کھانا اور امام حسن نے، علی نے، سب نے اٹھا کے دے دیا، خود نہ کھاتے ہیں بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں۔ ایسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے، یہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے جہاں سے غیر مسلم کی تمیز
کیے بغیر دیا جاتا ہے. اور کلکتے والوں یہ تم بھی اپنے ذہن میں بات رکھو کہ جب تمہارے در پہ کوئی آئے تو مسلمان اور غیر مسلم کی فرق کیے بغیر دینا یہ نبی کے گھر والوں کا طریقہ ہے, سب کو دینا. اللہ اکبر. حضرت علی نے دے دیا اور سب نے دے دیا. پھر جب اذان ہوئی تو پانی سے افطار کر کے جب نماز سے نانا کی مسجد میں گئے, نانا نے دیکھا دونوں بچے بالکل پیلا رنگ ہو رہا تھا. حضرت علی نے دیکھا کانپ رہے تھے دونوں بچے بھوک کی وجہ سے. آج ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو کتنی بھوک ستاتی ہے, مگر یہ تیسرے دن کے روزے دار تھے. میرے نبی نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے علی اللہ نے تیری ادا کو, تیری ضیافت کو قبول فرمایا ہے, اللہ نے پسند فرمایا ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا پروردگار نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یعنی کھلائے نبی کی بیٹی. اور میاں قرآن بیان کرے مگر عرض کرنے کا مطلب اتنا سا ہے, اے سیدہ, اے طیبہ, اے طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا, یہ بتائیں روزے 4 دن کے کیوں نہیں رکھے, روزے 2 دن کیوں نہیں رکھے, آخر 3 دن کے ہی روزے کیوں رکھے؟ تو مدینے سے آواز آئی, اس وجہ سے میں یزید کو بتانا چاہتی تھی, او یزید تو میرے بیٹے حسین کو 3 دن کی بھوک سے, 3 دن کی پیاس سے ڈرائے گا, میرا حسین ڈرے گا نہیں, کیونکہ اس کی ماں نے اس کی ٹریننگ مدینے میں ہی کرا دی ہے. مولا علی, زور سے بولو سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں فلاں کی لڑکی بھاگ گئی, فلاں کی لڑکی بھاگ گئی, فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی, فلاں کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی. افسوس تو مجھے بھی بڑا ہوتا ہے, مگر میں سوچتا ہوں کیا وہ واقعی میں مسلمان کی لڑکی تھی؟ آپ سے سوال کرتا ہوں, جو لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس نے گانے سنے ہیں, ماں کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہے, ماں ایموشنل سین پر ایموشنل ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے, اور جب ہیرو ہیروئن بھاگ کے شادی کرتے ہیں تو اماں کو بڑی خوشی ہوتی ہے. باپ بے غیرت بھی وہیں بیٹھا ہوتا ہے, بڑی بڑی ٹی ویاں گھروں میں ہیں, وہیں پہ ناٹک چل رہے ہیں, گانے چل رہے ہیں, بے حیائی کے قصے چل رہے ہیں, اور وہیں پہ تیری بیٹی بیٹھی ہے. اب وہ بیٹی بچپن سے جوان ہو گئی, دیکھتے 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 جوان ہوئی. اس نے یہ سمجھا کہ شاید لڑکوں کے ساتھ بھاگ جانا اچھی بات ہے, میری امی خوش ہو رہی تھی, اس نے وہی کر کے دکھا دیا جو بچپن سے اسے دکھایا گیا تھا. اگر تو یہ بتا اب رونے کا کیا مطلب ہے, اب یہ جو تو بابیلا مچا رہی ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ میری بہن سن, اگر تو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے مصلے پہ روئی ہوتی تو تیری بیٹی نے ناک نہیں کٹائی ہوتی بلکہ سر تیرا فقر سے بلند کر دیا ہوتا. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے. اچھا, حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن بولو پڑھا کہ نہیں پڑھا, مگر اس کا ابتدائیہ کیا ہے, اس کا دباچہ کیا ہے؟ میں نے یہی جو اتنی بڑی تمہید باندھی ہے, یہ جو سب اسی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ حسین یوں ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا. آج یزید بنتے ہیں, آج بھی لوگ کوشش سے حسین بنتے نہیں, خدا بناتا ہے. میری طرف توجہ کرو, ذرا غور کرو. آپ مولا کائنات فرماتے ہیں, اچھا اس بات کو غیروں نے بھی لکھا ہے, یعنی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے, انہوں نے بھی لکھا ہے, اور بھی ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب مولا علی ایک پاؤں رکاب پہ رکھتے تھے, گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا ہو جاتا تھا. یہ ایسی فاست رفتار قرآن پڑھتے تھے. سمجھ میں آیا؟ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ جو بات سمجھ میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہوتی. سب کرامت ہوتی وہ ہے جو انسان کے سمجھ میں نہ آئے. قرآن پڑھ کے آپ نے قرآن شروع کیا, گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی, میرے گھر میں فاطمہ آئی, میں نے پوچھا فاطمہ میں آپ کے اپنا ابا کی برکت سے ایسا قرآن پڑھتی ہوں, ایک پاؤں رکھتی ہوں گھوڑے کی رکاب پر, اور گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے قرآن میرا پورا ہو جاتا ہے. اب میں پڑھتا ہوں, بتائیے آپ کیسا قرآن پڑھتی ہیں؟ تو سیدہ مسکرائی اور کہا اپنے ابا کی برکت سے میں چکی چلاتی ہوں, اس کے اندر میں اپنے چکی کے اندر دانے رکھتی ہوں, اور دانے ڈالنے کے بعد اس کو گھماتی ہوں. ایک چکر چکی کا پورا نہیں ہوتا, یہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. ارے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دے تو حیرت. حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے امام حسن کو شہید کرنے کے بعد
پھر امام حسین کو کیوں شہید کرنا چاہتے تھے لوگ؟ اس وجہ سے کہ حسین حق کا علمبردار. یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ. اچھا آپ پسند کرو گے آپ کی مسجد کا امام کسی شرابی کے ساتھ بیٹھے؟ آپ پسند کرو گے کہ آپ کی مسجد کا امام کسی ناچنے گانے والے کے پاس، کسی زانی کے پاس بیٹھے؟ تو پھر حسین تو اماموں کے بھی امام ہیں. وہ یزید کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے دیتے؟ انہوں نے مدینہ ہی چھوڑ دیا. مدینے میں جب جنگ کی نوبت آنے لگی تو آپ نے فرمایا مدینے میں جنگ نہیں ہوگی. میرے بھائی حسن نے کہا تھا کہ مجھے دفن کرنا نانا کے روزے پہ، مگر اگر یہ لوگ منع کریں، یہ مروان جیسا ظالم بدتمیزی کرے، تو میرے بھائی پھر جھگڑا مت کرنا. میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے مزار کے پاس تلواریں چلیں. یہ جو آج مدینے جاتے ہیں ان کو کیا پتا مدینہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی سے پوچھو، خلیفہ تھے مگر تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا. فرمایا شہید ہو جاؤں گا مگر نبی کے شہر میں تلوار نہیں چلے گی. نبی کا شہر دیکھ لو، جس نے نہیں دیکھا ہے دیکھ لو، پیسے جمع کر کے ادھار لے کے جاؤ، اللہ برکت دے گا. جاؤ. جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. اور مدینہ جب بھی جانا تو جب بھی دیکھنا تو کلکتے سے جانا مگر بریلی والی آنکھیں لے کے جانا. میں نے مدینہ شریف میں بہت بار حاضری کی الحمدللہ. میں پھر 23 تاریخ کو جا رہا ہوں. اب یہ جو موبائل پہ میں دیکھ رہا تھا، کبھی اسٹیج پہ موبائل نہیں چلاتا ہوں، مگر وہ ٹور والے سے میری بات ہو رہی تھی تو یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ مدینہ جاؤ، اور مدینے جاؤ تو اعلیٰ حضرت کی نظر کیا ہے. یہی جب آپ جائیں گے نا حضور کے روزے پر تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتے ہوئے جائیے: مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے گھر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زائد و مکہ نہیں کہ جہاں جہاں خیر و شر کی ہے. اللہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. اللہ اکبر. مدینے جاؤ تو ایسے مت جانا. میرے امام کا وہ شعر یہاں جب پڑھتے ہو تو وہ بات الگ ہے، مگر جب گنبد خضرا دیکھ کے پڑھو گے نا، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. میں نے بڑے بڑے دنیا کے شہر دیکھے، اللہ اس کے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے بڑے بڑے شہر دیکھے، میں بڑے بڑے شہروں میں رہا، مگر مجھے آج تک کوئی شہر کبھی یاد نہیں آیا آنے کے بعد. مگر مدینہ ایسی جگہ ہے کہ مجھے 6 سال ہو گئے جب پہلی بار گیا تھا. 6 سال سے لے کے اب تک آج تک خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جو مجھے میرے آقا کا مدینہ یاد نہ آیا ہو، جو مجھے حضور کا مدینہ یاد نہ آیا ہو، وہ در و دیوار یاد نہ آئے ہو. ذرا غور تو کرو یار، مدینہ کون سی جگہ ہے؟ میاں اعلیٰ حضرت کو اگر ڈھونڈو گے تو عاشق کبھی اپنی جگہ نہیں ملتے ہیں. میں جب بھی مدینے جاتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت میرے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ جا کے حاضری کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے خود ہی کہا تھا، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ مشکل، در روضہ کے مقابل تو وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کہیں نہیں ملیں گے تو وہی جہاں جان و دل ہوش و خرد. سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا. تو مدینہ اعلیٰ حضرت جب مدینے سے آ رہے تھے، اچھا میں نے بھی دیکھا ہے لوگوں کو واپس آتے ہوئے. ایک جوان لڑکا تھا 25-26 سال کا، عارف اس کا نام ہے، تو وہ بہت رو رہا تھا. میں نے کہا ٹور والا بولا لے جائیے ڈھونڈ کے لائیے، چھپا بیٹھا تھا. میں نے کہا چلنا، تو ایسے ڈر گیا جیسے کوئی اس کی موت کا پیغام لے کے آیا. اس کے مجھے دیکھنا، میں نہیں جاؤں گا. ارے میں نے کہا آپ تو آنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن مجھے کیا پتا مدینہ ایسا ہے. میں نے کہا بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں، ایسے یہ صاحب کوئی یاد نہیں آ رہا. اور جب میں اس کو لے کے چلا تو ویسے مدینے کو دیکھتا تھا. ایک بوڑھی عورت تھی ہمارے ٹور میں، جب بس نکلنے لگی گنبد خضرا کی طرف سے نا،
सब रो रहे थे। तो वो बुढ़ी पढ़ी लिखी बड़ी नेक औरत थी, उसने गुंबद खजरा को देखा और ऐसे हाथ उठाए, ऐसे मुझे याद है, और बोली अलविदा या रसूल अल्लाह। जब उसने इतने लफ्ज कहे सारे लोग चीख मार मार के रोने लगे। यार मदीने जाओ, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, जाओ जाओ हुजूर का रोज़ा देखो। इसने मदीना नहीं देखा, उसने कुछ नहीं देखा। जाओ, तुम्हारे बाप से ज्यादा प्यार करने वाला मदीने में है। जाओ, तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार करने वाला मदीने में। जाओ, तुमसे कोई इतना प्यार नहीं करता है। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। अल्लाहु अकबर, पेशे हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, किस नबी को छोड़ दिया हमने, किस पैगंबर को। मगर मैं जब निकलूं, मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। रुखसते काफला का शोर गश्शे हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। बारनते हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, कहो कि चैन गवाए क्यों। यार हम जैसे गुनहगार 12-13 दिन मदीने में रहे तो फिर मदीने से आने को दिल नहीं करता। जब निकलते हैं तो रोते हैं, घर आके फिर मदीना याद आता है। मगर मैं कहता हूं हुसैन का तो बचपना मदीने में गुजरा था। हुसैन ने तो आंखें मदीने में खोली थी। कभी नाना के कांधे पर बैठे हैं, कभी नाना की जुल्फों को पकड़ते हैं, कभी नाना की जबान को चूसते हैं। हुसैन जब मदीना छोड़ते होंगे तो हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। मगर हुसैन इब्ने अली ने शरीयत के लिए मदीना छोड़ दिया। मदीना छोड़ा अपने नाना के रोजे से अपनी अम्मी के रोजे पे हाजिरी करते हुए आप मक्के तक चले गए। मक्के में खत ज्यादा आए, मक्के को छोड़ा। फिर आप कूफे की तरफ चलते हुए करबला पहुंच गए। करबला बयान करूंगा। करबला चले गए। 72 लोग हैं। मोहनदास करमचंद गांधी से किसी ने कहा, जिनकी तस्वीर फोटो नोटों पर है आपके, उससे किसी ने कहा हिंदुस्तान आजाद करने जा रहे हो, वो भी अपने चंद साथियों के साथ, और कपड़े तुम्हारे पास कॉटन के और चरखा लेके जा रहे हो, क्या ब्रिटिश एम्पायर से लड़ सकते हो इतनी ताकतवर से। गांधी ने कहा मेरी भी पहले हिम्मत नहीं हो रही थी। का फिर मुझे हिम्मत करबला वालों ने दी है। ये 72 लोग चले थे और 22,000 आर्मी मिटाने आई थी। मगर दुनिया देख ले, करबला में 22,000 झूठे खत्म हो गए। 72 सच्चों के खेमे अब भी मैदान करबला में लगे। हुर बिन रियाही ने इमाम अली मकाम को रोका था। हुर ने, मगर जब इमाम ने तकरीर की ना कि मुझे पहचानो मैं हुसैन हूं और मैं वही हूं जो नाना के कांधों पर बैठता था, मैं वही हूं जब मुझे नाना अपने कांधों पर बिठालते थे, तो सैयदना उमर फारूक आजम ने कहा था अरे कितनी अच्छी सवारी है तेरी हुसैन। तो फिर मेरे नाना ने कहा था उमर तुमने सवारी देख ली, सवार नहीं देखा। सवार भी तो अच्छा है ना। मैं वही हुसैन इब्ने अली हूं। हर किसी का किरदार अपनी जगह है। हुजूर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का किरदार, सुभान अल्लाह, मिसाली है, मिसाली। अबू बकर की तरह आशिक नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, ढूंढो तब। और ये आपको बता रहा हूं, ये अहले बैत से मोहब्बत यही है कि हम सहाबा और अहले बैत के गुलाम रहें। ये मोहब्बत नहीं है कि आपने सहाबा इकराम के खिलाफ आप चीजें दिखाने लगे। आजकल ये बहुत चल रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत से आगे अंधा हूं। मुझे कोई कुछ भी पढ़ाएगा मेरे समझ में, ये मिजाज जरूरी है हजरत, ये मिजाज। आला हजरत से आगे हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। जो आला हजरत समझते थे हम इतना समझ नहीं सकते। हुर बिन रियाही इब्ने ज़ियाद से बोला तू क्या वाकई में इब्ने अली से, इब्ने रसूल से जंग लड़ेगा। उसने कहा हम ये तो बागी हैं। बोला मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। इब्ने ज़ियाद से बोला हुर मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। इब्ने ज़ियाद बोला उधर इधर दौलत है, पैसा है, उधर मौत है। हुर बोला तुझे मौत नजर आ रही है, मुझे हुसैन के कदमों में जन्नत नजर आ रही है।
ایک اکیلا ہر نکلا ہے پوری 22,000 کی فوج میں سے، آ کے بولا حسین کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے آپ کا قافلہ روکا، آپ کے خلاف آیا، آپ مجھ کو معاف کر دیں گے؟ امام نے اس کو سینے سے لگایا، پر میں تجھے صرف معاف نہیں کروں گا، تیری شفاعت بھی اپنے نانا سے کرواؤں گا۔ اور یہ کہہ کے امام کی طرف دیکھ کے جا کے ہر شہید ہو جاتا ہے۔ یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حقیقت میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ جنگ شروع ہو گئی، اور جب شروع ہوئی ایک عورت گزر رہی تھی ادھر سے، علماء نے لکھا ہے اس عورت نے اس کے بیٹے کی شادی کی تیاری کر رہی تھی، مگر بیٹے کی شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ اس نے کہا دیکھو تلواریں کیسے لڑ رہی ہیں آپس میں، دیکھ کے تو آپ بیٹے کس کی جنگ ہو رہی ہے؟ بیٹا آ کے رونے لگا، اماں سے اپنی بولا اماں میں نے ایسا منظر دیکھا ہے، میرا دل بالکل پریشان ہو گیا ہے، آنکھوں میں رونے لگا، کیا ہوتا ہے، کیا ہوا میرے بیٹے کا؟ میں نے اتنا حسین انسان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جتنا حسین میں نے حسین ابن علی کو دیکھا ہے۔ کب وہ کربلا کے میدان میں ہیں، کہا کہ کیا دیکھا؟ کہ ان کی زلفوں پہ گرد ہے اور ان پر پریشانی ہے، ان پر تکلیف ہے، ان کے خلاف لوگ تیار ہیں۔ ماں بولی میرے لال میں نے آج تک اس سے اپنے دودھ کا بدلہ نہیں مانگا، کیا میرا بدلہ دے دے گا دودھ کا؟ کہ بالکل دوں گا اماں۔ کہ ایسا کر، اس وقت حسین کا گھر اجڑ رہا ہے، فاطمہ کا گھر اجڑ رہا ہے، میں اپنا گھر بسانے والی کون ہوتی ہوں؟ ایسا کر تو حسین پہ قربان ہو جا۔ بیٹا بولا امی اگر آپ نہیں بھی کہتی نا میں پھر بھی حسین پہ قربان ہوتا، میں بھی سیرا باندھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ابن رسول کے گھر پہ تو چڑھائیاں ہوں اور میں سیرا باندھوں۔ ماں اپنے بیٹے کو لے کے گئی، حسین نے فرمایا تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے، جا لے جا۔ بڑھیا رو کے بولی بڑھاپے کا نہیں، آخرت کا سہارا چاہیے، آخرت کا سہارا چاہیے۔ اگر یہ شہید ہو جائے گا تو میں قیامت کے دن کم سے کم آپ کے نانا سے اس کا بدلہ تو طلب کر لوں گی۔ اے حسین میرے بیٹے کو قبول فرمائے۔ امام نے قبول فرما لیا۔ ادھر بیٹا گیا، ادھر ماں نے اپنا دوپٹہ پھیلایا اور کہا اے اللہ میرے بیٹے کی شہادت قبول فرما۔ ادھر گردن کٹی آ کے جھولی میں گری، ادھر ماں نے پکڑی گردن اور پکڑنے کے بعد اس کی جھولی میں سے اٹھائی اور بالوں کے پوچھ پکڑ کے بالوں کے ساتھ پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد کہا یزیدیو یہ لو، جو چیز ہم اللہ کی راہ پہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ واپس ان کو پانی پلاؤ، واپس۔ یہ امام علی مقام کی محبت کا اثر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، میں بالکل اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ایسا کون ایسا سنی ہوگا جس کے دل میں واقعہ کربلا کا غم نہ ہو، جس کا دل رنجیدہ اور آنکھ پرنم نہ ہو۔ فرماتے ہیں مگر یہ مصیبت پہ صبر آیا ہے تو کہتے ہیں یہ شور نہیں مچانا چاہیے، غم نہ ہو تو ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ سب ریا ہے، منع ہے۔ مگر فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں واقع کربلا کا غم نہیں ہے تو وہ بے غم نہ رہے، بلکہ اس کا غم کرے کہ وہ غم کیوں نہیں ہے، کیونکہ جس کے دل میں غم نہیں اس کی محبت ناقص، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ امام کے اوپر قربان ہونے والے قربان ہوتے رہے، گھر والوں کا نمبر آیا۔ حضرت قاسم امام حسین حسن کے بیٹے، ایک کرتا پہنے ہوئے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یزیدی کہتے ہیں کہ جب قاسم بن حسن میدان میں آئے ایسا لگتا تھا کہ اندھیری رات میں بادلوں کے اندر سے چاند نکل آیا ہے۔ اور قاسم بن حسن آ کے کہتے ہیں کوئی جو میری برابری میں میرا مقابلہ کرے؟ ارزق پہلوان سے وہ بولا شمر لعین کہ جا کر کے لڑ۔ اس نے کہا تجھ کو تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کوئی کیا کہے گا میں بچے سے لڑوں؟ میں 500 لوگوں سے لڑ لیتا ہوں، کیا میں بچوں سے لڑوں گا؟ حضرت قاسم سے جب اس نے یہ کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اپنے بچے کو بھیج دے۔ تو اس نے اپنا جوان بیٹا بڑا بھیجا، مگر وہ آیا تو بڑے غرور سے، مگر آنے میں ٹائم لگا، مرنے میں ٹائم نہیں لگا۔
ایک بیٹا آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, 4 آئے. علی کے پوتے بھوکے پیاسے نے 4 قتل کر دیے. اب خود ارزق آیا, آ کر کے بولا ارے تو مجھے جانتا نہیں, میرا نام نہیں سنا, میں ارزق ہوں, 500 لوگوں سے اکیلا لڑتا ہوں. حضرت قاسم بولے میں نے تو تیرا نام نہیں سنا ہے, مگر تو نے میرا دادا علی کا نام ضرور سنا ہوگا. اور آپ نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں. وہ کہنے لگا دیکھ, آپ نے فرمایا دیکھ تو تیرا تو دماغی خراب ہو گیا, بچوں کی موت کی وجہ سے تیرے گھوڑے کی جو ہے زین کھلی ہوئی ہے, اور وہ اس نے جھک کے نیچے کے دیکھا نا تو گردن کب اٹھنے دی اوپر کو, اس کی جھکی گردن پہ ماری نا تلوار تو اس کی گاجر مولی کی طرح گر گئی. اس کے بعد تو سارے یزیدی ایک ساتھ آ گئے, اللہ اکبر, اور اتنے زخم مارے کہ اور لاشیں اٹھا کے امام لائے تھے تو گود میں اٹھا کے لائے تھے, مگر اس والی لاش کو جب اٹھانے گئے امام تو آپ نے اپنی چادر بچھائی, ٹکڑے جمع کیے, اور ٹکڑے جمع کرنے کے بعد اپنے بھتیجے کے اور پھر اس کو گٹھری بنایا, اور گٹھری بنا کے پھر آپ اپنے خیمے کی طرف گئے. پھر آپ اپنے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کی ایک ہی قبر بنائی ہے مدینے میں, بس وہ کربلا میں بس ایک ہی قبر بنی ہے, ایک ہی. علماء نے لکھا ہے ایک ہی قبر امام حسین نے بنائی تھی بس. کیوں کہ 6 مہینے کا بچہ تھا, اگر اس کے اوپر گھوڑے دوڑتے نا تو اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا, تو اس چھوٹے سے بچے کی قبر ایک بنائی. اور پھر بڑا جوان بیٹا تھا 18 سال کا, جو گئے اس کی شہادت کے وقت میں حضرت علی اکبر کی, ان کا چہرہ حضور کی طرح تھا, دیکھا تو امام نے انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. امام نے روکا اور کہا بیٹے کیوں روتے ہو, یہ تو شہادت کا وقت ہے, تمہاری دادی فاطمہ تمہارا انتظار کر رہی ہے, تمہارا دادا علی تمہارا انتظار کر رہا ہے, تمہارا نانا تمہیں کوثر کا جام پلانے کے لیے منتظر ہیں, تم بیٹے روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے ابا اب کربلا کے میدان میں آپ اکیلے رہ جائیں گے, بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہے, میں جا رہا ہوں تو میرے ابا میں آپ کو دیکھ کے رو رہا ہوں. تو امام نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے. پھر امام نے وہ لاش بھی اٹھائی, پھر خیمے میں آئے, اور پھر امامہ باندھا. ذرا دھیان سے سنیے گا, 5 منٹ ہلنا جلنا مت. پھر امام نے امامہ باندھا, ہاتھ میں تلوار لی, اور پھر جب چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا, پیچھے مڑ کے دیکھا تو جوان بیٹا تھا. لگے آپ جا رہے ہیں, ابا تاریخ کیا کہے گی کہ حسین کا بیٹا جوان گھر میں تھا اور حسین شہید ہو گئے. امام نے ماتھا چوم کے کہا میرے لاڈلے, میرا امتحان ختم ہو رہا ہے مگر تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے. تجھے اپنی امانتیں دیتا ہوں ساری, تجھے اپنے نانا کی پوری وراثتیں دیتا ہوں, تو میری نسل تجھ سے چلے گی. یہ کہہ کے امام اپنی بیویوں کے پاس گئے, فرمانے لگے میں جا رہا ہوں, اور بس تم رونا مت, چیخنا مت, چلانا مت, آہو بکا مت کرنا. امام سیدہ زینب بولی کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا جس کے سہارے ابراہیم نے ہاجرہ کو چھوڑا تھا اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. امام نکلے تو چھوٹی سی والی بیٹی نے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے. بہت پیار کرتی تھی سکینہ, چھوٹی تھی. امام نے سکینہ کو پیار کیا, پھر نکلے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار, خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. امام جب گئے تو پہلے تلوار سے لڑے, تو تلوار سے کون لڑ سکتا تھا؟ کوئی نہیں لڑ پایا. امام کے تیر مارے, جب پہلا تیر امام کے لگا تو آپ واپس آئے خیمے میں. کہا زینب روئی تھی کیا؟ کہنے لگی ہاں میرے بھائی, جب آپ کے تیر لگائے, آپ میرے بھائی ہو, اب میں اکیلی رہ جاؤں گی. تیر لگائے, میرے نانا کی امانت ہو آپ. جب آپ کے تیر لگائے تو بہن برداشت نہیں کر پائی. امام نے بہن کی طرف دیکھ کے کہا بہن جب تاریخ لکھی جائے گی تو اکیلے حسین ابن علی کی نہیں بلکہ زینب بنت علی کی بھی لکھی جائے گی. تیری بھی لکھی جائے گی کہ ایک بہن تھی جس نے اپنے بچے, اپنا گھر سب اپنے بھائی پہ قربان کر دیا تھا. میری بہن تیری طرح بہن دنیا میں کسی بھائی کو نصیب نہیں ہوگی جیسی تو بہن ہے. تو نے میرا بہت ساتھ دیا ہے مگر اب تیرا امتحان سخت ہونے والا ہے. میری بہن ابھی تو تیر لگائے, ابھی میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے, بس تجھ کو باہر نہیں نکلنا ہے. نانا کی حدیث ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے, یعنی باہر آواز بھی نہیں آنی چاہیے, عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. اللہ
अकबर हुसैन, जो बात आपने तीर खाने के बाद, इतनी लाशें दफनाने के बाद कही, आज हम वो आसानी से नहीं कह पा रहे हैं। आज तो बड़े बड़े घरानों की बच्चियां बेपर्दा हो गई हैं, बड़े बड़े पीरों के घरों के हालात खराब हो गए, उनकी बच्चियां पर्दा नहीं कर रही। आओ आज से कसम खाते हैं हुसैन इब्ने अली की कि जब हमारी बहन बेपर्दा होगी तो हम उसको पर्दा देंगे, उसको दुपट्टा कह दे के कहेंगे, देख मुझे कयामत के दिन हुजूर को मुंह दिखाना है, तू अपना सर ढक ले, वरना मैं हुसैन को क्या मुंह दिखाऊंगा, जिसने अपनी बहन को 3 दिन के भूखे प्यासे तीर खाने के बाद, बच्चों की लाश उठाने के बाद भी पर्दे के लिए कहा था। कहां है वो बाप जो आज अपनी बेटियों को बेपर्दा घुमा रहा है? काश हम शादियों में मेरे ऐसे कुछ नौजवान तैयार हो जाएं जो अपने हाथों में लेके जाया करें दुपट्टे, और अपने पास में कैरी करके ले जाया करें दुपट्टे, और जब कोई बगैर दुपट्टे के औरत दिखाई दे, जब कोई बहन बगैर दुपट्टे के दिखाई दे तो उसको दुपट्टा पेश कर दे और कहे ये भाई की तरफ से तोहफा है। वो कहे तू क्यों देता है, किस वजह से? इस वजह से तू मेरी कलमा पढ़ने वाली बहन है, तू मेरी बहन है, कलमे की शरीक है, तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है, ईमानी रिश्ता है मेरा तुझसे। अल्लाह के लिए आज के बाद ऐसा करो, वरना हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। आओ ये अज़्म करते हैं। इमाम करबला के मैदान में वापस गए, अब उन्होंने तीर मारे। मुझे बताओ, जब 10-15 हजार लोग एक आदमी के पीछे तीर मारे, भाले मारे, कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा होगा जहां तीर नहीं लगा होगा? एक तीर जब आपके सीने पर लगा तो इमाम ने उसको निकाला तो दूसरा तीर फिर माथे की हड्डी में आके लग गया। जब माथे की हड्डी में आके लगा तो इमाम ने उसको भी निकाला, मगर फिर इतने तीर और इतने नेज़े लगे, जिस्म का कोई हिस्सा बाकी न था। ऊपर घोड़े से नीचे आने लगे, शहादत का वक्त करीब आ गया। जब नीचे गिर रहे थे इमाम हुसैन तो आपके लब हिल रहे थे। किसी ने कहा क्या कह रहे थे? सकीना? नहीं। क्या कह रहे थे? किस? ज़ैनब? क्या कह रहे थे? ज़ैनुल आबिदीन? नहीं नहीं। क्या कह रहे थे? नाना? नहीं नहीं। क्या कह रहे थे? अम्मी? नहीं नहीं नहीं। ऊपर से नीचे जब गिर रहे थे इमाम तो लब हिल रहे थे और कहते थे ऐ अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरे मालिक मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। यानी मैं बिगड़ूंगा नहीं, मुझे उम्मीद है कि अगर मैं हुसैन का वफादार रहा तो मैं जरूर अल्लाह मुझे जहन्नम से बचाएगा, क्योंकि हुसैन ने जख्मों के बाद मेरे लिए दुआ मांगी है। आज तुम जिस हुसैन के लिए रात में बैठे हो बड़ी बात नहीं है। हुसैन ने घोड़े से गिरते वक्त कहा है अल्लाह मेरे नाने की उम्मत को बख्श दे। नीचे जब इमाम तशरीफ लाए, ऊपर से तलवार, ऊपर से जो है वो ऊपर से चल रहा है खंजर, और नीचे से कह रहे हैं अल्लाह हुसैन से राज़ी। नीचे से हमद बयान हो रही, ऊपर से ऐसा कोई सजदा कर सकता है कि ऊपर गर्दन के खंजर चल रहा है और नीचे से सजदा हो रहा है। अल्लाह अकबर। सजदे तो सबने किए मगर तेरा नया अंदाज है हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों तुमने कहा था ना कि तुम काफी हो इबादत के लिए, सजदों के लिए। बताओ तुम में किसी फरिश्ते को क्या पता कि जब बच्चे की लाश उठाने के बाद नमाज पढ़ना कितना मुश्किल है? तुम में से किसी को क्या पता भूखे प्यासे रहने के बाद नमाज पढ़ना कितना मुश्किल है? मगर इमाम सजदे में हैं और किसके लिए? मेरे गुनहगार, मुझ गुनहगार के लिए दुआ मांग रहे हैं, आपके लिए। देखना क़यामत के दिन सैयदा फातिमा जब तक हुसैन की शहादत के बदले में उम्मत को न बख्शवाएंगी जन्नत में नहीं जाएंगी। सैयदा ये हुसैन की शहादत वो है, अल्लाह के रसूल के बेटे की शहादत वो है। और यार सुनो, मगर इस बात को समझो और गौर करो। मैं आपसे अर्ज करता हूं जरा गौर करो ए लोगों, उधर इमाम की गर्दन को काटा गया, उधर जो है वो उधर इमाम की गर्दन कटी है, उधर लाश पर घोड़े दौड़े हैं, मगर उधर औरतों को भी तो देखो, उन्होंने नमाज की तैयारी की। असर का वक्त खत्म होने वाला था तो वो इमाम हुसैन के घर की औरतों ने, बच्चों ने, बेटियों ने, उनके बच्चों ने नमाज शुरू कर दी। अच्छा पानी तो था नहीं, तयम्मुम कर लिया और सजदों में चली गई। उधर जब घोड़े दौड़ रहे हैं तो लाशों पे तो टूटने की आवाज आ रही है, उधर से घोड़े दौड़ रहे हैं तो टूटने की आवाज आ रही है, हड्डियां चटक रही है, आवाज आ रही है। उधर माए सजदे में है, वो औरतें क्या जवाब देंगी जो पंखों में लेटी रहती हैं, जो व्हाट्सएप फेसबुक चलाती रहती हैं मगर अपने अल्लाह के सामने झुकती नहीं। वो जो पूरे दिन वो औरतें गीबतें तो कर लेती हैं मगर कयामत के दिन वो क्या जवाब देंगी हुसैन इब्ने अली को, उनके घर की औरतों को, जो ऐसे लाशों के ढेर में जो नमाजें पढ़ गए। मैंने जब से ये सब पढ़ा है, अब मैं कभी नमाज में पहले भी कभी नहीं छोड़ता था, अल्लाह का शुक्र है बचपन से नमाज, मगर जब से ये पढ़ा है तो अब कहीं नहीं, कोई भी हाल हो चाहे मैं मारा जाऊं नमाज नहीं छोड़,
کیوں؟ کیونکہ حسین نے نماز اس جگہ پڑھ کے دکھا دی جہاں کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے. آج یزیدیوں کی یزید سے نفرت کرتے ہیں لوگ، یزید والے کام بھی کرتے ہیں. حسین ابن علی کی شہادت کو رائے گا ہم نہیں جانے دیں گے. ہم آج حسین کے نام سے ہی کہیں گے. میرے نوجوانوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کتنے لڑکوں کو دفن کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے میں نے کتنی قبروں میں اتارا ہے لوگوں کو، مجھے خود بھی یاد نہیں. میں صحیح بتاتا ہوں، جھوٹ نہیں، سچ بول رہا ہوں آپ سے. میں نے اتنے لوگ رکھے ہیں تو کچھ لوگوں کے چہرے میں نے کیے ہیں جو ہے وہ قبلے کی طرف، تو کچھ لوگوں کے چہرے ہوئے ہی نہیں ہیں. اور میں نے جتنی بھی لاشیں رکھی ہیں تو مجھے 3 ایسی یاد ہیں جن کے چہرے قبر میں اترے تو قبلے کی طرف منہ ہو گئے. باقیوں کے چہرے ہم نے کیے تب بھی سیدھا ہی رہا منہ، ادھر کو نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ جیتے جی تم نے قبلے کی طرف منہ نہیں کیا، تو مرنے کے بعد تم کون ہوتے ہو قبلے کی طرف منہ کرنا. اے میرے دوستو، یہ خوف ہے، یہ ایمان ہے. دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا کرے. ہمارے دلوں پہ بڑی زنگ لگ گئی. ویسے صحیح بات بتاؤں، اگر قبر کے حالات پتہ چل جائیں تو ہم سب لوگ ان سے زیادہ روئیں گے. ایسی اندھیری ہے قبر. میں نے آپ کو زیادہ دل لگتا ہو نا دنیا میں تو پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جاؤ. لاشیں پڑی ہیں چرنے کے لیے، چیرنے والے کے پاس وقت نہیں ہے. وہ کہتا کل آنا، اور کل کو وہ، اب تو پہلے تو وہ چیرتے تھے چھینی ہتھوڑی سے، اب وہ ان کے پاس گلنڈر ہے. گلنڈر ڈالتے ہیں یہاں سے اور پورا یہاں سے لے کے یہاں تک چیر دیتے ہیں، اور پھر اس کی اصلی چیزیں نکالتے ہیں، اس کے اندر کاپوس بھرتے ہیں، اور پھر اس پہ اسٹک لگاتے ہیں زور سے ٹانکے، اور پلاسٹک کی ستلی سے، پلاسٹک کی اس کے پاس دھاگا ہوتا ہے، اور لگایا اور پھر پورا سیا اور چھوڑ دیا. ذرا غور تو کرو. میرے حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو سوچو پوسٹ مارٹم میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو میں اپنی محفلوں میں بھی دعا کرتا ہوں، تنہائی میں بھی کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا اور ایمان پہ موت دینا. میرے بڑا سخت دور ہے. آنکھیں ہماری گندی ہو گئیں، سوشل میڈیا نے کر دی. پہلے ہم سنتے تھے کہ حضور فلاں کے خواب میں آ گئے، فلاں کے، اب نہیں سنتے. سنتے ہو کیوں؟ چونکہ آنکھیں گندی ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی گندی تصویریں موبائلوں میں دیکھ لیتے. اب آنکھیں اس لائق نہیں رہی کہ جو حضور کو دیکھیں. وہ لوگ کیسے دیکھو گے حضور کو؟ بتاؤ. اگر میں اسی حالت میں، وہ نوجوان جو رات کو فیس بک پہ گندی فلم دیکھ رہا تھا، ابھی اڑیسہ جاتے وقت ٹرین میں حادثہ نہیں ہوا؟ لاشیں پہچاننے کے لیے گئے ماں باپ، مگر لاشیں ایسی کاٹ کاٹ کے نکالی گئیں کہ بیٹوں کی لاش ماں نہیں پہچان پائی. کتنی لاشیں ایسی دفن کر دی گئیں. بتاؤ، وہ بندہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا. بولو، جو گندی فلم دیکھتے دیکھتے مر گیا ہو وہ، بولو میرے دوستو، جو گندی تصویریں دیکھتے مر گیا ہو وہ. آؤ اپنے رب سے کہتے ہیں حسین ابن علی کا صدقہ، اے اللہ ہم اچھوں کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی اچھا کر دے. ہم نیکوں کے ماننے والے ہیں، ہم کو بھی نیک کر دے. ایک کفل نام کا لڑکا تھا، ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا. حضور فرماتے ایک رات میں ایک لڑکی اس کو چاہیے تھی، بالکل نئی عمر کی لڑکی جو اس سے پہلے کسی مرد سے نہ ملی. اس کی اس طرح کی ریکوائرمنٹ تھی، نئی لڑکی چاہیے. اور وہ پیسے والا تھا. ایک رات ایک لڑکی آئی تو رونے لگی. کم عمر لڑکی تھی. اس نے کہا کیوں روتی ہے؟ پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسے تو ملے مگر میرا باپ مر گیا ہے، بہن بھائی بھوکے ہیں. اگر وہ بھوکے نہ ہوتے تو کبھی اپنا جسم بیچنے نہیں آتی. کہا تو پھر تو روتی کیوں ہے؟ تجھے ڈر کس سے لگتا ہے؟ وہ بولی بس اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، چونکہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے. آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے. تو میں یہی کہہ رہی ہوں مالک، اگر مجبور نہ ہوتی تو کبھی نہ آتی، اگر بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی نہ آتی. بس یہی کہہ رہی ہوں کہ معاف کر دینا میرے مالک. وہ ایسے روئی، حضور فرماتے ہیں کہ اس کے رونے سے کفل کا دل دھل گیا. یعنی جس کے رویا کوئی دل کسی کا دھلا، جب اس کا دل دھل گیا تو وہ بولا لے میں نے تجھے اپنی بہن بنایا، تو نے میری آنکھیں کھول دی، لے یہ پیسے لے جا. وہ تو چلی گئی اور یہ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک بار آئی تھی، ہاتھ بھی نہیں لگایا، اتنا ڈری
گزاری اور میں تو کیسا پاپی ہوں، ساری راتیں میں نے گزار دی، کتنی راتیں میں نے گندگی کے ساتھ گزاری ہیں میرے مالک، تو سب جانتا ہے کہ میں کتنا گندا ہوں، مگر اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں ہے، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اے میرے مالک، تو بخشنے والا مہربان ہے، بے پناہ طاقتوں والا ہے، مجھ کو معاف کر دے۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا، در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے، وہ رویا ایسا کہ دل کی دھڑکنی رک گئی، مر گیا، صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا، اس کا ظالم کا جنازہ اٹھائیں گے، جابر کا، بدبخت کا، زانی کا؟ ہم تو نہیں اٹھاتے اس کا جنازہ، کوئی نہیں اٹھاتا تھا، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے دیوار پر بڑے بڑے لفظوں میں، اس کے گھر کی دیوار پر اللہ کے فرشتے لکھ کے گئے، ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا، اس کو اللہ نے بخش دیا ہے، اس کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ اے اللہ تو نے کیوں بخش دیا؟ آواز آئی، وہ رو لیا تھا میرے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد اتنا رو لے کہ تیرا آنسو ٹپک کے تیرے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ آؤ اپنے رب سے کہیں مالک ہم کو معاف کر دیں، ہم نے بڑی خطائیں کی۔ دیکھو کوئی کسی کے ساتھ دفن نہیں ہوگا، نہ تمہاری بہن تمہارے ساتھ جائے، جاؤ قبرستان، کوئی بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتا، نہ رشتہ دار ملنے آتے ہیں، سب بھول گئے۔ ہم دنیا میں ایسے جو رہ رہے ہیں ایسے نہیں رہنے چاہیے۔ بتاؤ ذرا ہاتھ اٹھا کے میرے حسین کے نام پہ کون کون اپنی جان دے سکتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لیں۔ ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ جو حسین کے نام پہ گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حسین کے نام پہ گردن بھی کٹائیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھائیں گے اس محفل میں؟ وہ کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جائیں، داڑھی رکھانے والے ادھر آ جائیں، پوری داڑھی رکھانے والے بس، باقی کھڑے رہیں، اوپر ہی کھڑے رہیں، وہی کھڑے رہیں، ہاتھ کھڑے ہو جائیں، داڑھی رکھانے والے بس کھڑے ہو جائیں، محفل میں کھڑے ہو جائیں۔ جو آج سے داڑھی رکھائیں حسین ابن علی کے نام پر، جو جذبات کی وجہ سے کھڑا ہو بیٹھ جائے، جو سچا کھڑا ہو سوچ سمجھ کے، آج تک جیا تھا سبھی کے لیے مگر آج سے جیے گا نبی کے لیے، چونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو میرے ساتھ، داڑھی رکھانے والے اوپر ہاتھ کر لیں، بس صرف داڑھی رکھانے والے میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ نماز کون کون پڑھے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دیکھو ارادہ کرنا پکا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، توبہ کر لینا، رو لینا اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ نماز، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ آؤ توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے، کوئی غلطی ہو گئی